اب یہ قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور آپ کے چچا کا بیٹا تھا، بڑا خوبصورت اور بڑے نورانی چہرے والا، اور اس کو منور کہا جاتا تھا کہ بڑے روشن چہرے والا ہے۔ اچھا، جب تک غریب تھا نا، ندار تھا، تو وہ عاجز بھی تھا اور اخلاق بھی بڑا اچھا تھا۔ جیسے ہی مال و دولت پاس آیا نا تو فوراً بدل گیا، اس کی عادات بھی بدل گئی، اخلاق بھی بدل گیا، اور پھر کیا ہوا کہ سامری کی طرح منافق بن گیا۔ فرعون نے اسے حاکم بنا دیا لوگوں پر۔ ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے پاس گئے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو مذبح ریاست سونپ دی کہ آپ نے اس کو سنبھالنا ہے۔ وہاں کیا ہوتا کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس جو ہیں وہ اپنی قربانیاں لے کر آتے، تو وہ پیش کرتے تو آسمان سے آگ آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، اس سے قربانی قبول ہو جاتی۔ یہ طریقہ کار تھا اس وقت۔ قارون نے جب یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو رسالت دی گئی ہے، اور ہارون علیہ السلام جو ہے وہ جہاں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں اس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور میں جسے تورات کا بہت زیادہ علم بھی ہے مجھے خالی رکھا گیا ہے۔ اب یہی سوال لے کے وہ چلا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اعتراض کیا کہ میرے پاس جو ہے، اس کے پاس تورات کا بڑا علم تھا، بہت بڑا قاری تھا تورات کا۔ تو جب آپ سے یہ اعتراض کیا نا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ارے سن قارون، یہ جو منصب حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس ہے نا، یہ میں نے نہیں عطا کیا بلکہ رب کائنات نے عطا فرمایا۔ اس نے کہا جی کیا دلیل ہے، مجھے کوئی ثبوت دیں، میں تو نہیں ایسے ماننے والا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اب کیا ہوا، ثبوت کس طرح پیش کیا گیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ بھی اپنی لاٹھی لائیں۔ ثبوت کے طور پر آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے جتنے بھی رؤساء تھے، امراء تھے، ان کو کہا کہ اپنی اپنی لاٹھیاں لاؤ۔ آپ نے سب کی لاٹھیوں کو منگا کے اپنے کبے میں رکھا، اور رات بھر جو ہے بنی اسرائیل کے امراء جو ہے اس کی نگرانی کرتے رہے۔ تو صبح ہوئی، کیا ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ سرسبز و شاداب درخت بھی بن چکی تھی، اس پر پتے بھی لگ چکے تھے۔ تو یہ دلیل پیش کی کہ یہ دیکھو باقی سب کی لاٹھیاں جو ہے ویسی کی ویسی پڑی ہیں، اور اللہ نے اسے جو ہے پھلدار بنا دیا ہے، پتے بھی دے دیے اور ہری بھری شاخیں بھی عطا فرما دی۔ تو اب قارون پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ تو دور کی بات نہیں، آپ نے جادو کیا ہے، یہ تو سارا جادو کا کمال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ نرم رویہ رکھتے، لیکن وہ سرکشی کے اندر، تکبر کے اندر، حسد کے اندر اس کی عداوت اور بڑھتی چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے یہ معاملات کر رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک گھر بنایا، ایک مکان تعمیر کیا، اس کا دروازہ جو ہے وہ سونے کا رکھا، اور جو دیواریں تھیں ان پر سونے کے تختے لگوائے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ میرے پاس آیا کرو۔ تو لوگ جاتے، کھانا کھاتے، باتیں کرتے، اس کو ہنساتے، اس کے ساتھ باتیں کرتے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو میرے پاس مال ہے نا، اور جو میرے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں، میں ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے 1000واں حصہ کیا کروں گا۔ کتنا؟ 1000واں حصہ میں زکوٰۃ دیا کروں گا۔ آپ سے جا کے طے کرتا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے قارون تو اپنے مال کو دیکھتا ہے نا، تو اس کا سارا اسٹیمیٹ لگاتا ہے، تو وہ مال اتنا زیادہ بنتا ہے، اتنا زیادہ بنتا ہے کہ سوچنے لگ پڑتا ہے۔ اب یہ نفس جو ہے وہ ہمت نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا کہ اتنا ہی مال میں سے اتنا نکالو گے تو تمہارا کیا بنے گا۔ اب جب دل نہ کیا زکوٰۃ دینے کا، تو اس نے کیا کیا، اب وہ ایک اور بہانہ، ایک اور چال چلی۔ بنی اسرائیل کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اب تمہارا مال بھی چھیننا چاہتے ہیں، تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، تو کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ ہی فیصلہ فرما دیں کیا کرنا چاہیے۔ تو قارون کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بدکارہ عورت کے ذریعے ان پر ایک جو ہے وہ تہمت لگائی جائے۔ اب بدکارہ ایک عورت رہتی تھی، اس کے پاس لوگ گئے بنی اسرائیل کے، اس کو اس بات پر ایگری کیا، اس کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ اتنی رقم تمہیں دی جائے گی۔ بھری محفل کے اندر جب بنی اسرائیل کی قوم لوگ بیٹھے ہوں گے تو آپ نے بھری مجمع کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانا ہے۔ احباب گرامی قدر، اب اس نے کیا پروپیگنڈا کیا، کیا چال چلی کہ لوگوں کو بلایا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو بلا کر ایک مجمع اکٹھا کیا،
اور اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، بنی اسرائیل کی قوم جمع ہے، آپ ان کو واضح و نصیحت فرمائیں۔ آپ تشریف لے آئے، چونکہ آپ کا یہ کام تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی، تو آپ نے اپنی واضح و نصیحت کا آغاز فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور جو کسی پر تہمت لگائے گا نا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو شخص زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہوا تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب یہ واضح نصیحت ہو رہی ہے تو قارون جو ہے پھٹ بولا، کہتا ہے کہ اے موسیٰ، یہ جو آپ احکام بیان کر رہے ہیں کیا یہ صرف عوام کے لیے ہیں کہ آپ پر بھی لاگو ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مجھ پر بھی لاگو ہوں گے۔ تو اب اس بڑی محفل کے اندر وہ بدکارہ عورت بھی بیٹھی تھی، تو کہا جی بنی اسرائیل کی قوم کہتی ہے کہ آپ سے ہمیں ایک شکایت ہے، ایک بدکارہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے معاذ اللہ اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر کی ہے تو اس کو پیش کیا جائے، وہ میرے سامنے بیان دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے سے وہ عورت پیش کی گئی۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، تجھے اللہ کی ذات کی قسم جس نے جب میں نے سمندر میں عصا مارا، اس رب کائنات کی قسم جس نے اس سمندر میں سے راستے عطا فرما دیے، اس رب کی قسم جس نے سچی توریت جو ہے وہ مجھے عطا فرمائی، اگر تیرے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو بتا۔ اب وہ عورت ڈر گئی، اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر جو وہ بہتان لگانے لگی تھی، الزام لگانے لگی تھی، تکلیف دینے لگی تھی، یہ الزام لگا کر اس سے باز آ گئی، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے وہاں فرمایا قارون جو میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا، لوگوں اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اس نے اس کام کے لیے بہت ساری کثیر رقم خرچ کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سارا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اتنی کثیر رقم دے کر اس کو میرے خلاف یہ بات کہلوانا چاہتا تھا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا، گڑ گڑا کے روئے اور اللہ کے حضور عرض کی یا اللہ مجھے اب جو ہے نا اس نے جو تکلیف دی ہے میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اس کو عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ وہی فرمایا کہ اب ہم نے زمین کو تیرا فرما بردار کر دیا ہے، جو زمین کو آپ حکم دیں گے نا زمین وہی کرے گی۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو جو میرے ساتھ ہو وہ اس سے جدا ہو جاؤ، اور جو اس کے ساتھ ہو وہ اسی کے ساتھ رہو، سوائے 2 لوگوں کے باقی سب جو ہے قانون سے ہٹ گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس سے نکل جا۔ اب وہ پاؤں تک جو ہے نا زمین میں دھنسا، فخسفنا بی وبدارہ الارض، اب کیا ہونا تھا، اب تو اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو گیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ دھنستے، آپ نے پھر حکم دیا کمر تک آ گیا، پھر حکم دیا گلے تک آ گیا۔ اب وہ قسمیں دینے لگا، اب وہ رشتہ داریاں سامنے رکھ رہا ہے کہ اے موسیٰ مجھے بچا لو، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اب نہیں کچھ ہو سکتا۔ اب وہ زمین میں دھنس گیا، مکمل کا مکمل زمین ہموار ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، لوگوں نے اس وقت بھی باتیں کی، بنی اسرائیل کی قوم نے کہا کہ یہ سارا معاملہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے صرف اس لیے کیا ہے کہ قارون کے مال کو آپ لینا چاہتے ہیں، اس کی دولت کو لینا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا کہ قوم میرے متعلق ایسا کہہ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اب میں زمین کو حکم دیتا ہوں جتنا بھی خزانہ ہے قارون کا، جتنی بھی دولت ہے، اسے بھی زمین ساری کی سارا خزانہ جو ہے وہ نگل لے۔ تو گویا صرف قارون ہی کو زمین میں نہیں دنسایا گیا، بلکہ اس کا جتنا خزانہ تھا سارا کا سارا زمین جو ہے وہ نگل گئی۔ اور یاد رکھیے حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں یہ معاملہ صرف اسی وقت نہیں ہوا تھا بلکہ قیامت تک وہ زمین میں دھنستا رہے گا، دھنستا رہے گا، اس کا خزانہ بھی دھنستا رہے گا۔ اتنی بڑی سزا اور اتنا خطرناک انجام کیوں ہوا؟ صرف اس وجہ سے ہوا کہ اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ میں بہت ساری حدیثیں بھی پیش کرنا چاہتا تھا لیکن اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے، بس آخری بات پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کے مال میں سے ہی میں نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے، تو میں اپنا حساب لگاؤں، یہ کروڑوں اربوں خربوں
کہ کس نے دیا ہے، کسی غریب کے پاس سے پوچھو، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی تو اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جب آپ غریب تھے، میں غریب تھا، یا جو بھی تھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پہلے زمانے میں دیکھ رہے ہیں سائیکلیں تھی جناب، موٹر سائیکل آئی، گاڑی آئی جناب، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، تو غور کیا کریں کہ یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ جو زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، میں اس کی کیوں نہ ادائیگی کروں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق